اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آج ہم نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ عنوان ہے ہمارا سوالیہ اور ختمہ۔ عنوان ہے ہمارا سوالیہ اور ختمہ۔ آج ہم سوالیہ اور ختمہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ نشان ہے بچوں سوالیہ، اس کا کیا نام ہے؟ سوالیہ۔ اس طریقے سے یہ سوالیہ نشان ہے۔ آگے ہے ختمہ۔ یہ ختمہ کا نشان ہے۔ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو یہ ایک چھوٹی سی لائن ہے جو کسی بھی جملے کے آخر میں آتی ہے۔ آگے ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ ختمہ کی علامت ہے۔ سب سے پہلے ہم سوالیہ کے بارے میں پڑھیں گے کہ سوالیہ اپنے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ لکھا ہے، میرا نام سوالیہ نشان ہے۔ میرا نام سوالیہ نشان ہے۔ جب کوئی سوال لکھا جاتا ہے تو اس کے آخر میں میری علامت آتی ہے۔ دوبارہ پڑھتی ہوں، میرا نام سوالیہ نشان ہے۔ جب کوئی سوال لکھا جاتا ہے تو اس کے آخر میں میری علامت آتی ہے۔ اب سوالیہ اپنے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ میں سوالیہ نشان ہوں۔ جب کوئی بھی سوال لکھا جاتا ہے یا پوچھا جاتا ہے تو اس کے آخر میں سوالیہ نشان کی علامت آتی ہے۔ تو ہمیں پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ جملہ سوالیہ ہے یا کون سا ہے۔ تو سوالیہ جملے کا نشان یہ ہے، اس میں آئے گا کیا، کیوں، کب، کہاں، کون۔ سوالیہ جملوں میں اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جن سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ سوالیہ جملہ ہے۔ تو جب ہمیں پتہ چل جائے گا تو اس کے آخر میں ہم پھر سوالیہ نشان بھی لگائیں گے۔ آگے ہمارے پاس آ گیا ہے ختمہ۔ اب ختمہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ میرا نام ختمہ ہے۔ جب بھی کوئی جملہ مکمل ہوتا ہے تو اس کے آخر میں میری علامت آتی ہے۔ دوبارہ پڑھ رہی ہوں، آپ نے غور سے سننا ہے۔ میرا نام ختمہ ہے۔ جب بھی کوئی جملہ مکمل ہوتا ہے تو اس کے آخر میں میری علامت آتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب ختمہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی جملہ مکمل ہو جاتا ہے، یعنی ہماری بات ختم ہو جاتی ہے، ہماری بات کہنے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، تو اس کے آخر میں کون سی علامت آتی ہے؟ ختمہ کی علامت۔ یہ آپ کے سامنے علامت بھی بنی ہوئی ہے، یہ دیکھیں۔ یہاں پر جب اس نے بتایا کہ میرا نام ختمہ ہے تو یہ ایک جملہ مکمل ہو گیا، تو یہاں پر انہوں نے کس کا نشان لگا دیا آخر میں؟ ختمہ کا۔ امید کرتی ہوں یہاں تک سمجھ آ گئی ہے۔ آگے دیکھیں، آگے ہے ہمارے پاس مثال۔ مثال میں سب سے پہلے لکھا ہے کہ آپ کا کیا نام ہے؟ آپ کا کیا نام ہے؟ وہ ایک سوال پوچھ رہا ہے کہ مجھے بتائیں کہ آپ کا کیا نام ہے۔ اب ہمیں پتہ کیسے چلا کہ یہ سوالیہ جملہ ہے؟ ایک تو ہمیں یہاں سے پتہ چلا کہ اس جملے میں آ گیا ہے کیا، اور دوسرا ہمیں پتہ چل گیا کہ اس جملے کے آخر میں نشان لگا ہے سوالیہ کا۔ پہلے ہمیں کہاں سے پتہ چلا کہ جملے میں آیا ہے کیا، دوسرا پتہ چلا کہ جملے کے آخر میں آیا ہے سوالیہ نشان۔ تو اب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ جملہ کون سا ہے؟ سوالیہ کا، اسی لیے اس کے آخر میں سوالیہ نشان لگا ہے۔ اب آگے وہ بتا رہا ہے، اب ہم نے سوال جب اس سے پوچھا تو جواب میں وہ بتا رہا ہے کہ میرا نام علی قادر ہے۔ میرا نام علی قادر ہے۔ اب اس نے جواب دیا ہے، اس کا جملہ ہو گیا ہے مکمل۔ تو ہم نے ابھی پیچھے پڑھا تھا کہ جب کوئی جملہ مکمل ہو جائے تو اس کے آخر میں ختمہ کی علامت آتی ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیں، اس کے بعد جب مکمل ہو گئی تو آخر میں کون سی علامت آ رہی ہے؟ ختمہ کی۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اب ہم نیچے کچھ جملے دیے گئے ہیں، ان جملوں کے آگے سوالیہ نشان یا ختمہ کی علامت لگائیں۔ ہم نے جو ابھی سمجھا ہے، اب ہم نے اس کو زبانی کرنا ہے یہاں۔ تو آپ نے میرے ساتھ مل کر دیکھنا ہے کہ پہلے ہے ماجد کے 2 بھائی ہیں۔ ماجد کے 2 بھائی ہیں۔ اب ہم نے جب یہ جملہ پڑھا تو ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ جملہ سوالیہ ہے یا اس کے آخر میں سوالیہ نشان آئے گا یا ختمہ کا نشان آئے گا۔ تو یہ بچوں اگلا جملہ ہے، کون کون لاہور جا رہا ہے؟ کون کون لاہور جا رہا ہے؟ یہاں سے بھی آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ جملہ کون سا ہے۔
اور اس کے آخر میں کیا آئے گا؟ آگے ہے نمبر 3، میرا نام فرحین ہے، میرا نام فرحین ہے، اس کے آخر میں کیا آئے گا وہ آپ نے اس باکس کے اندر لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ جو ان جملوں کے آخر میں آئے گا وہ آپ نے ان باکس کے اندر لکھ دینا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ جملہ کون سا ہے۔ آگے نمبر 4 پہ ہے، مجھے کہانیاں پڑھنا پسند ہے، مجھے کہانیاں پڑھنا پسند ہے، اب اس کے آخر میں بھی کیا آئے گا وہ آپ نے اس باکس میں لکھ دینا ہے۔ پھر کیا سارا ڈاکٹر ہے، کیا سارا ڈاکٹر ہے، اب یہ کون سا جملہ ہے یہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، اس کے آخر میں بھی جو آئے گا آپ نے اس باکس میں لکھ دینا ہے۔ تو بچوں یہ ہو گئے آپ کا گھر کا کام، یعنی آپ کے ہوم اسائنمنٹ۔ آپ نے اس کو جیسے آپ پچھلے کام کو کر رہے ہوں گے تو آپ نے اسی طرح اس کام کو بھی اپنی شیٹس پر بہت پیارا سا اور صاف ستھرا کر کے لکھنا ہے، اور جہاں سے آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی تو آپ نے اس لیکچر کو دوبارہ سننا ہے اور ہر کام کو اچھے سے یاد بھی کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے۔ تو بچوں یہ آپ نے شیٹس پر لکھنا ہے، اور آگے ہم نئے عنوان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔